الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیات طیبات کو اگر پڑھا جائے سنا جائے تب بھی یہ اثر کرتی ہیں، اور اگر ان آیات طیبات کو پڑھ کر سمجھا جائے تب یہ اس سے بھی زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیا لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ گویا کہ پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ یا لوگو مجھ سے ڈرو، میرے حق کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، اور پھر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بیان فرمایا کہ یعنی یا لوگو کہ میرے حق کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے بندوں کے معاملے کے اندر بھی مجھ سے ڈرو۔ اور پھر جب آیہ مبارکہ کا اختتام کیا تو پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ رب العزت تم پہ نگہبان ہے۔ اب اہل لغت نے رقیبہ کو جو معنی بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رقیب نگہبان کو بھی کہتے ہیں، نگران کو بھی کہتے ہیں، محافظ کو بھی کہتے ہیں، اور نظر رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ گویا اگر اس معنی کو ہم مراد دیں کہ وہ نظر رکھنے والا ہے تو ساری آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ رب بار بار ہمیں یہ حکم دیتا رہا کہ تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میرے بندوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو، پھر آخر میں یوں فرما رہا ہے کہ بندوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میری فرما برداری کر رہا ہے، کون میری نافرمانی کر رہا ہے، کون میری مرضی پہ راضی رہا، کسے اپنی مرضی پیاری تھی۔ اے بندوں میں دیکھ رہا ہوں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں ہر لمحے ہر مقام پہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ خیال اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت مستحضر رہے تو یہی تقویٰ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی متعدد آیات اسی معنی و مفہوم پہ مشتمل ہیں کہ جس میں رب ذوالجلال نے یہی ارشاد فرمایا کہ لوگو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، واللہ بصیر بما یعملون، ان اللہ بصیر بالعباد۔ اور اس طرح کی کئی آیات مقدسہ جو ہیں وہ اسی معنی و مفہوم پہ مشتمل ہیں کہ لوگوں خدا دیکھ رہا۔ یہ کتنا بڑا معنی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا، اور ہم جو ہے ہر وقت اپنی خواہش کے اندر مست ہیں، ہر وقت جو ہے گناہوں کی لذت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انسان سوچے ذرا کہ وہ خدا دیکھ رہا۔ اور پھر ایک مقام پہ اگرچہ وہ آیہ مبارکہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی میں مست ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اے دانش عیار خدا دیکھ رہا ہے، اے خواہش سرشار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسوکار خدا دیکھ رہا ہے، اے دیدہ پرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ اور کہا جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ رنگین غلافوں میں چھپاتے ہو جنہیں تم، روحوں کے وہ آزار خدا دیکھ رہا ہے۔ دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، اے مرد ڈرامہ باز خدا دیکھ رہا ہے۔ اور کسی نے تو یوں کہا
کہ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ یہی خیال جو ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہی چیز مراقبہ کی بھی اصل ہے اور تصوف کی بھی اصل ہے، کہ انسان ہر وقت اپنے اعمال پہ، اپنے باطن پہ، اپنی حقیقت پہ نگاہ لگائے رکھے اور یہی خیال رکھے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے محبوب علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، کن کأنک تری اللہ، فرمایا کہ تو ایسے ہو جا، ساری زندگی تو یوں بسر کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اگر تو ایسا نہ بن سکے کہ تو خدا کو دیکھے تو پھر یہ یقین کر کے وہ خدا تمہیں دیکھ رہا، وہ خدا ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض نے اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی نقل فرمایا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ المنورہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو راستے میں کہیں پڑاؤ کیا، وہاں پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، وہ بھی آ رہا ہے۔ تو اب اسے ان لوگوں نے کہا کہ آؤ تم بھی کھا لو، اس کو دعوت دی کھانے کی، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے۔ تو ان لوگوں نے حیرت سے یہ بات کہی کہ اتنی گرمی کے اندر تو نے روزہ رکھا ہے؟ تو اس بکریاں چرانے والے نے کہا کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ حیرت زدہ کلمات تھے اس کی گفتگو کے اندر اتنی حیرت تھی۔ اب انہوں نے ایک اور بات اس سے کہی کہ تو بکریاں چرا رہا ہے، کہ اگر تو ہمیں ایک بکری دے دے تو ہم تمہیں اس کی رقم بھی دیں گے اور تمہیں جو ہے اس کے گوشت میں سے حصہ بھی دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کی ہیں، میں یہ نہیں دے سکتا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہی کہنا کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے یا بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ تو اس بکریاں چرانے والے نے جو بات کہی وہ اتنی گہری تھی کہ ہر سننے والا، سمجھنے والا اس بات کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میرا مالک جو ہے مجھے نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے بار بار دہراتے رہے اور پھر جو ہے روتے رہے۔ اسی حالت میں مدینہ المنورہ پہنچے اور پھر جا کر اس غلام کو، اس بندے کو، اس چرواہے کو جو ہے اس کے مالک سے بکریوں سمیت آزاد کروایا، اور پھر وہ بکریاں جو ہیں اس بندے کو ہی جو ہے ہدیہ کے اندر، تحفے کے اندر اس کو دے دی۔ کہ اتنی بڑی بات جو ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر لمحہ، ہر کام کے اندر جو ہے وہ اپنے اس خیال کے اندر رکھنا کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک بات کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھنے کی، نیچا رکھنے کی جو ہے وہ عادت بنانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تاکہ یہ میری عادت بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ تیری عادت بن جائے اور تو ہر وقت جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے رکھ کہ تو کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے وہ خدا دیکھ رہا۔